لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہر دن ایک نیا فتنہ نمودار ہوتا ہے۔ اس فتنے کا تعاقب کیا جاتا ہے، اس کی بیخبری کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ابھی وہ مکمل ختم ہوتا نہیں، اس کا صفایا ہوتا نہیں، ایک دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے۔ اس کی سرکوبی نہیں ہوتی کہ ایک تیسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے۔ برسات کے مینڈکوں کی طرح روزانہ ایک نیا فتنہ نمودار ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس فتنوں کے دور میں ہم فتنوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بھئی ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کا بھی ایمان محفوظ ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس دور میں بہت سے فتنے ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن سے آپ واقف ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن سے آپ واقف نہیں ہوں گے۔ کہیں فتنے گوہر شاہی کے نام سے ایک فتنہ جو ہے وجود میں آیا ہوا ہے اور وہ اپنی کوششوں میں، محنتوں میں لگا ہوا ہے۔ تو کہیں فتنہ فیاض کے نام سے ایک شخص ہے، اب وہ ایک نیا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ تو کہیں قادیانی لوگ ہیں، تو کہیں صدیق دیندار لوگ ہیں، اور کہیں فتنہ شکیلیت ہیں۔ مختلف فتنے ہیں جو سر ابھار رہے ہیں، مختلف فتنے ہیں جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو لوٹنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر ان فتنوں سے اگر ہم واقف ہوں گے، ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ ہے، تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی یہ پیشین گوئی دے دی تھی، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت میں کوئی بندہ ایمان والا ہوگا تو شام ہوتے ہوتے اس کے خیالات کچھ ایسے بدلیں گے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو کافر ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے اس کے خیالات ایسے تبدیل ہو جائیں گے کہ صبح ہوتے ہوتے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو صبح کو مسلمان ہے، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہے، صبح کو مسلمان ہو جائے گا۔ تو ایسے عجیب و غریب قسم کے حالات امت پر آئیں گے قیامت سے پہلے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ شکیلیت۔ ایک شخص ہے دربھنگہ کا رہنے والا، بہار کا رہنے والا، اس کا نام شکیل ہے، اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اور اس کے ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی عیسیٰ ہیں، یہی مہدی ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، حضرت مہدی کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے احادیث میں تفصیلات موجود ہیں اور انتہائی وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا اور نہ ان کو سولی دی، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا، ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خروج کے بعد میں دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا۔ چونکہ وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں اور آسمانوں پر زندہ ہیں، تو قیامت سے پہلے جب وہ اتریں گے تو آسمان سے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی ماں کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں شکیل بن حنیف کو کہ یہ عیسیٰ ہے۔ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو پھر عیسیٰ وہ ابن مریم ہیں جو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں جو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں، جن کے کوئی والد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا ہے، ان کے کوئی والد نہیں ہے۔ اور یہ جو بندہ ہے اس کے والد کا نام حنیف ہے، اسی وجہ سے شکیل بن حنیف اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ آسمان سے اتریں گے، کسی ماں کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ جتنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ وہ آسمانوں سے اترے ہیں، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، آسمانوں سے اترے نہیں ہیں۔ اس لیے پوری امت نے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا اور بتایا کہ بھئی یہ تو جھوٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ غلط فہمی ذہنوں میں لوگوں کے بٹھلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ ایک بات ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں، حضرت مہدی الگ شخصیت ہے۔ دونوں کو ایک ماننے والا وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، وہ اجماع کا منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دونوں الگ الگ ہیں۔ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مریم، کہ مہدی صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہے، یہ ابن ماجہ کی جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنے کی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت موضوع ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کی حدیث کہنا اس کو صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخصیت ہیں، اور شکیل بن حنیف عیسیٰ بھی ہے مہدی بھی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، یہ دو شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں ہوں اور درمیان میں مہدی ہے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
یہ جو روایت ہے، یہ روایت بتا رہی ہے کہ کیسے ہلاک ہوگی وہ امت جس کے شروع میں ہوں، اور جس کے درمیان میں مہدی ہیں، اور جس کے اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ دونوں کو ایک ماننے والا وہ مسلمان نہیں ہے، دونوں کو ایک ماننے والا وہ کافر ہے، دونوں کو ایک ماننے والا مسلمانوں کے اجماعی، قطعی، یقینی احادیث متواترہ سے جو ثابت عقیدہ ہے اس کا انکار کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ تین قسم کی باتیں ہیں، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ نمبر ایک، جو قرآن میں منصوص ہو، جو باتیں قرآن میں مذکور ہیں اس کو کہا جائے گا کہ ضروریات دین میں سے ہیں، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو نمبر ایک جو قرآن میں منصوص ہو، نمبر دو جو احادیث متواترہ سے ثابت ہو، احادیث متواترہ سے ثابت ہو، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ نمبر تین، صحابہ سے لے کر آج تک امت کے مسلسل تعامل اور توارث سے جو چیز ثابت ہو اس کو ضروریات دین میں سے کہتے ہیں۔ تو ضروریات دین میں سے تین قسم کی چیزیں ہیں، جو قرآن کریم میں منصوص ہو، جو احادیث متواترہ سے ثابت ہو، اور صحابہ سے لے کر آج تک امت کے مسلسل اجماع، تعامل اور توارث سے جو چیز ثابت ہو۔ اس کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، ناواقف ہونے کی وجہ سے یا واقفیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر ضروریات دین میں سے کسی کا بھی کوئی بندہ انکار کرے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، یا پھر ضروریات دین میں سے کسی مسئلے کی وہ تعویل کرے گا اور اس کے ایسے معنی بیان کرے گا جو معنی اجماعی معنی کو، مفہوم کو بدل دے کر ایک نئے معنی اس سے پیدا ہو جائیں گے، تو وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو تعویلیں ہیں ساری کی ساری شکیل بن حنیف کی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا، وہ یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہوگا، اور عیسیٰ اور مہدی دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ہی شخصیتیں ہیں۔ تو اس طرح کہنے والا یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے۔ اس کی پیروی کرنے والا، اس کی اتباع کرنے والا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور نبی جو ہوتا ہے، نبی کی جو شخصیت ہوتی ہے، نبی کی جو ذات ہوتی ہے، وہ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مشرکین مکہ کے درمیان میں 40 سال قیام فرمانے کے بعد میں، 40 سال کے بعد میں آپ نے چیلنج کیا مشرکین مکہ سے، اور آپ نے یہ کہا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان میں زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ گزارا ہے، 40 سال کا عرصہ میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، کیا تم نے میری زندگی میں کوئی ایسی بات دیکھی جو قابل اعتراض ہو؟ کیا تم نے میری جوانی میں کوئی ایسی بات دیکھی جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے؟ کسی کے اندر یہ مجال نہیں تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اور آپ کی ذات پہ انگلی اٹھا سکے۔ سارے کے سارے مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور سچے اور امانت دار ہیں۔ سارے کے سارے مشرکین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، آپ کے بچپن کو دیکھا، آپ کی جوانی کو دیکھا، نبی کی زندگی ان کے سامنے ہے۔ دیکھنے کے بعد میں وہ لوگ یہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ نبی کی زندگی ایسی ہوتی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی ذات کو دیکھا جائے گا، اور اس کے اوصاف کو دیکھا جائے گا، اس کی عادات و اطوار کو دیکھا جائے گا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پرکھا جائے گا۔ یہ اجماعی عقیدے کے خلاف ایک عقیدہ لا کے امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کی طرف سے یہ سازش رہی ہے کہ بھئی مہدی کے نام پہ اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، چونکہ ہماری یہ مجبوری ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو کچھ امتی مل جائیں گے، بلکہ کوئی خدائی کا دعویٰ کرے
تو اس کو کچھ بندے بھی مل جائیں گے. یہ ہماری دنیا کچھ ایسی عجیب و غریب دنیا ہے. کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو کچھ امتی مل جاتے ہیں, اور کوئی خدائی کا دعویٰ کرے اس کو کچھ بندے مل جاتے ہیں. لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس کی زندگی کو, لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس کی صورت و شکل کو, لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس کے اوصاف کو, اس کے کردار کو, اس کے اخلاق کو. آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نبی ہے, عیسیٰ ہے, نعوذ باللہ, اور یہ مہدی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ دجال کے نکلنے کے بعد میں تشریف لائیں گے. ان کا جو مقصد ہوگا وہ دجال کا قتل ہوگا. دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو جو بھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ ضروری ہوگا کہ اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے دجال آ چکا ہو. دجال آنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کو قتل کرنے کے لیے. اب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے. دجال کسی ملک کا نام نہیں ہے, دجال کسی کنٹری کا نام نہیں ہے, جیسے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی فرانس اور امریکہ یہ دجال ہے. ایسی عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں, جبکہ احادیث متواترہ سے یہ بھی بات ثابت ہے. احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے دجال ایک شخصیت کا نام ہوگا, دجال کسی کردار کا نام نہیں ہوگا. دجال ایک ذات ہوگی, دجال ایک شخصیت ہوگی. اس کے بارے میں تفصیل سے میں کسی موقع پہ آپ کے سامنے روایات ساری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دجال آئے گا, دجال کو مارنے کے لیے, اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور حضرت مہدی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا, ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. وہ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے, والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. اتنا سوچنے کی ضرورت ہے. کتنے اولیاء کرام ہیں, کتنے بزرگان دین ہیں, ان کے پاس اپنے نسب نامے محفوظ ہیں. سید جو خاندان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے, وہ ان کا نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہوگا. وہ مہدی جو آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے. اب کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ آ جائے اور یہ کہے کہ وہ مہدی ہے, وہ کہے کہ وہ عیسیٰ ہے, ایسے ہی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی, اس کو ایسے ہی نہیں مانا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا اس کا نسب کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, وہ کس خاندان سے ہے, کس گھرانے سے ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے یا نہیں ہے. یہ بھی دیکھا جائے گا, یہ بھی جانچا جائے گا, یہ بھی پرکھا جائے گا. ایک بندہ لوگوں سے کٹ کے کسی جگہ جنگل میں جا کے چھپ جائے اور 10-15 سال جنگل میں گزارنے کے بعد اچانک آ جائے اور آ کے کہنے لگے میں عیسیٰ ہوں, آ کے کہنے لگے میں مہدی ہوں, اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی, اس کو مانا نہیں جائے گا. چونکہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ عقیدہ اجماعی ہے, یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو آسمان سے اتریں گے اور زمین میں 45 سال ان کا قیام ہوگا. یہاں آنے کے بعد وہ نکاح کریں گے, یہاں آنے کے بعد نکاح کے بعد ان کی اولاد ہوگی, پھر اس کے بعد ان کو کہاں پہ دفنایا جائے گا وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی, ان کو دفنایا جائے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا قیامت کے دن میں اور عیسیٰ دونوں اٹھیں گے ابو بکر و عمر کے درمیان, ابو بکر و عمر کے درمیان میں اور عیسیٰ اٹھیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر میں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی. یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوگا وہ آسمان سے ہوگا اور قیامت سے پہلے ہوگا. یہ نہیں کہ کسی دربنگا بہار سے, دربنگا بہار کا رہنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مسیح ہوں, یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے دامے فریب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے ہم اس کو عیسیٰ مانتے ہیں, بغیر دلیل کے ہم اس کو مہدی مانتے ہیں. کتنے ایسے ویڈیو کلپس یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے, آپ کو دکھائی دیں گے, پتہ چلے گا کہ کتنا تیزی کے ساتھ میں فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے بیت ہوتے چلے جا رہے ہیں, بیت اس کو بیت کہنا بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے ہاتھ پہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. ایسے موقع پہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی خبر لیں. اور بہت سے ایک زمانہ ایسا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ
یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے بہت سے تعلیم یافتہ ایسے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے تعلیم یافتہ بچے اس فتنے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، وہ اس فتنے کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکریں کریں. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں. جو بچے چھوٹے ہیں ان کو مسجدوں کو بھیجائیں، مکتب کی تعلیم کے لیے بھیجائیں. جو بچے تھوڑے سے باشعور ہیں ان کو ہم مسجدوں کو لے کے آئیں، مسجدوں میں علماء سے جوڑیں. یہ ضروری ہے کہ جو علماء سے کٹے گا وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا. علماء سے جڑا ہوا رہنا ضروری ہے، چونکہ فتنوں سے بچوں کی حفاظت کرنے والے، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے یہ علماء ہی ہیں. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. مسجدوں سے جوڑیں، مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں، باشعور بچوں کو بیانوں میں لائیں، اور ختم نبوت کے تحت جو پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے اپنے شہر میں، پورے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، جہاں جہاں بھی ہم ان میں جائیں اور اپنے بچوں کو لے جائیں، وہاں پر تھوڑا سا اپنا وقت فارغ کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے بیانات کو سنیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے عیار ہیں، یہ کیسے مکار لوگ ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے شہر میں جو تنظیم ہے ختم نبوت، اس کے تحت جہاں بھی جو بھی کوئی بھی اجلاس ہوتا ہو تو اس اجلاس میں ہم بھی جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں. جا کے پتا چلے گا کہ فتنہ کیسا ہے، اس کی زد میں کتنے لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اپنے شہر میں بہت سی جگہوں پہ جب مسجدوں میں اس طرح کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مول صاحب ایسے لوگ مجھ سے بھی ملے تھے، ایسے فلاں فلاں لوگ مجھ سے بھی ملے تھے. اب جب ملاقاتیں کی جاتی ہیں تو 15 20 25 30 ایک بستی سے لوگ نکل رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ چپکے سے یہ لوگ سازش کے تحت میں مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے کی پوری فکریں اور کوششیں کر رہے ہیں. اور شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے ہیں، اس کو مہدی مانتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ جا کے مرتد ہو رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ ایک ضرورت ہے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کے تحت میں جو اجلاس ہوتا ہے اس میں خود شریک ہوں، اپنا وقت فارغ کریں. اور ایک دوسری بات ہے کہ جن علماء کرام نے اپنے آپ کو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، قادیانیت کے لیے، شکیلیت کے لیے، مرزائیت کے لیے، ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، وہ جو تنظیمیں اپنے آپ کو لگائی ہوئی ہیں، ان تنظیموں کا آپ تعاون بھی کیجئے. آپ کا اپنا جو قیمتی پیسہ ہے شادیوں میں لگ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں میں لگ رہا ہے، بیکار چیزوں میں لگ رہا ہے، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں آپ لگا رہے ہیں، تو اپنے اس قیمتی پیسے کو وہ تنظیم جو آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکریں کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ اپنا مال لگائیے، اس کے اوپر آپ اپنا قیمتی مال لگائیے، تاکہ کل قیامت کے دن مال کے سلسلے میں آپ سے جو سوال ہونے والا ہے، باز پرس ہونے والی ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ بھی ضرورت ہے کہ اپنے مال کو آپ صحیح جگہ پہ لگائیں. تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو بھی کام ہو رہا ہے اس پہ آپ کا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پیسہ لگ جائے تو یہ سستا سودا ہے. آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت بھی ہوگی. کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کے اس تعاون کی وجہ سے، آپ کے فکر اور کوشش کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو، آپ کی بخشش ہو. یہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.